إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقار علماء کرام بصدق اور دوستوں واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں اس وقت اس قوم کو سب کو زیادہ ضرورت اس بات کی تو اس قوم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اور آپ آخری رسول دو چیزاں آپ اللہ کے رسول نے اور دوسری بات آپ آخری رسول آپ کا زمانہ نبوت اعلان نبوت تو شروع ہویا ہے اور قیامت تک جاری رہے
اس وقت اس زمین کے نبوت اور رسالت کا زمانہ چل رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتا تھا۔ آپ تو پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے وہ علاقے لئی، خاص پنڈ لئی، خاص کسی بستی لئی، خاص کسی قوم لئی اور خاص وقت لئی آئے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب پہ چھا گئے، نہ زمانے دا نہ علاقے دا، ہر کچے اور پکے مکان تک تے آخر تک آپ اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کی حدیث سے صحیح مسلم آپ نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی دے کان وچ میرے نبی ہون دی آواز پہنچ جائے پھر وہ مینوں نبی نہ مننے، ایمان نہ لے ہوئے، تو ایسا شخص جہنم میں جائے۔ زمانے دے لحاظ نال، علاقے دے لحاظ نال، ہر انسان ہر جن وہ دنیا دے جس کونے جو وسط ہے وہ پیغمبر دی امت کی داخل اور شامل ہے۔ امت دی دو قسمان، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت۔ جتوں تک آپ نبی نے وہ ساری کائنات چونکہ آپ کی نبوت ہے، ہر بندہ ہی آپ کی امت داخل شامل ہے، امت دعوت۔ امت دعوت دے وچوں جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ہے امت اجابت، یعنی جس نے آپ کی دعوت نو قبول کر لیا۔ یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سکھ ہوئے، ہندو ہوئے، دنیا دے کسے مذہب کا ہوئے، وہ امت دعوت ہے، اسی امت اجابت۔ اساں دعوت نو قبول کیتا ہے۔ یا اس نو تسی بڑے آسان لفظ سمجھو کہ تساں اپنے پروگرام دی کئی دعوت دیتی ہے، دعوت لحاظ نال عام سی، سارے دعوت سی، جڑے آ گئے یہ اجابت ہے، یعنی جنہیں قبول کر لی دعوت، پہنچ گئے، آ گئے۔ جس طرح اس جلسے دی دو ایسی تن، دعوت دے لحاظ نال سبنوں تے آن والے لحاظ نال تسانوں، ایویں نبوت سارے لئی لیکن جنہ من لیا ہے وہ امت اجابت۔ افسوس ہے کہ امت اجابت بڑھن تو بعد بھی ساڑا شمار امت دعوت چھو رہا ہے، اساں انج سمجھے ہی نہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام دی حیثیت اور شان اور مقام اور قبولیت دے اصول ضوابط نے انہوں نے اساں پورا نہیں کیا۔ اے گل میں اس وقت سمجھان دے ارادے نال کہ جے امت اجابت بڑھے ہو تو پھر کسی دعوت دوں ٹھکران دی تو انہوں اجازت نہیں، تو سن قبول کر کے اسلام میں شاید۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، خواب آپ دے دو فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ آ کے دوسرے فرشتے نہ آتا ہے
کہ اے ہستی جڑی سو رہی ہے اس واسطے کچھ بیان کرو، یہ کوئی تعریف، توصیف، وضاحت، شان بیان کرو۔ دوسرا فرشتہ آندا ہے انہوں کی انہاں واسطے بیان کرنا ہے، یہ تو سو رہا ہے، یہ تو آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، انہاں واسطے کی بیان کرنا ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ آندا ہے انہاں دی اکھاں سو رہیاں، انہاں دا دل جاگدا ہے۔ یہ نبی ہے تے نبی دی نیند اینجتی ہوئی ہے۔ نبی ستا بھی ہوتا ہے تو انہاں دا دل جاگدا ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ دل جاگ رہے ہیں تو اسی مثال بیان کرو۔ وہ فرشتہ آندا ہے انہاں دی مثال اس طرح ہی ہے جی میں کسی نے دعوت پکان والے دعوت پکائی ہوئے، دعوت تیار کی ہوئے، پھر اس نے ایک پیغام رسان بھیجیا ہوئے کہ دعوت پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، تو برادرین ذرا تم دسا آواز دیا کہ کھانے دا وقت ہو گیا ہے، دعوت پک گئی ہے، تیار ہو گیا۔ جیڑا اس پیغام رسا دی دعوت نو سن کے آ گیا ہے، انہیں دعوت کھا لئیے، انہیں وہ محل کوٹھی جڑی ویخ لئیے، دعوت پر تقلب سی انہوں کھا لے۔ تو جیڑا نہیں آیا اس نے دعوت نہ کھا دی ہے نہ داخل ہوئے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا یار اس گل واسطے نا تھوڑی جی یہ وضاحت کرو ہے تے مبہم جی مثال سمجھاؤ اس کو تھوڑا جی تشریح کرو۔ پھر فرشتہ کہنے لگا تشریح دیتا کریے جی جاگ دے ہونے تے سو رہے۔ پھر فرشتہ آندا ہے یار اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جاگدا ہے، کہاں سو رہی ہے، بیان کرو۔ کہنے لگا دعوت تمہارا جنت کی نعمتاں اور بلان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی جنہ انہ دی دعوت لبیک کہہ لی وہ جنتی داخل ہو گئے، جنہ انہوں نہ سمجھیا وہ جہنمی داخل ہو گئے۔ محمد الفرق بین الناس، یہ جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ذات تے ہی قیامت نو فیصلہ ہوئے گا، امتیاز ہوئے گا، ونڈ ہوئے گی، تقسیم ہوئے گی۔ اصلا نبی علیہ السلام نو جس رنگ اور جس انداز سمجھے صحابہ کرام کا رنگ اور انداز سمجھن دا کچھ اور سی۔ اصلا نبی علیہ السلام دی پارٹی بھی داخل تے ہو گئے، شامل تے ہو گئے، کلمہ تے پڑھ لے، امت اجابت اچھات ہو گئے، لیکن جڑے امت اجابت تقاضے سن وہ اسے پورے نہیں کر پائے۔ اس تقاضے علیہ سانو چاہیے سی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت نو ویندے کہ آپ رسول منن والے لوگ کیسے ہوندے۔ انہاں واسطے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ ساڑھے لئے نمونہ سن اس معاملے کہ رسول نو رسول کیویں مانی۔ اسی اس طرح نہیں سمجھ پائے، اسی آپ کی شان بیان کیتی ہے، مقام بیان کیتا ہے، حسن بیان کیتا ہے، جمال بیان کیتا ہے، پلکاں بیان کیتیا نے، ہونٹ بیان کیتے نے، رخسار بیان فرمائے نے کہ اکھاں نو سرمے دی لوڑ کوئی نہیں، ہونٹ گلابی سن، نک تلوار جیسا سی، چل زلفاں ویندے سن تے راہی راہ بھر جاندے سن، چہرہ بڑا چمکتے دمکدا سی، دند مبارک جدوں ظاہر ہوندے سن روشنی ہو جاندی سی۔ یہ سارا کچھ اسا منیا ہے، تسلیم کیتا ہے، اور یہ ساری یہ چیزاں حق ہے۔ یہ چیزاں بیان ہونیاں چاہیے، ایمان دین شریعت آپ کا حسن و جمال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑی بات اصل ہے
وہ ہے نبی علیہ السلام کو بحیثیت رسول تسلیم کر کے آپ نے وہ تعلق قائم کرنا جڑا صحابہ کرام وہ ہوتے میں اور تسا ہر سال اسی اس دنوں اکٹھے ہونے تقریباً میں نہ ہوا تو کوئی خطیب آندا ہے کوئی عالم آندا ہے بڑا کوئی نامور مقرر خطیب بلا آندا ہے جدو کوئی نہ لبے تو پھر میں آ جائے یا جدو حالات شلات خراب ہو کرونا آئے ہوئے مفت جلسہ کرنا ہو پھر میں تو جب کو 15-20 ہزار روپیہ بڑھ جاوے تو پھر دن پر فلانے خطیب نے بلا لیں تو جب کوئی نہ پیسہ کٹ ہوئے تو پھر میں نے بلا لیں چلو اللہ اس حوصلے نو اس محبت نو قبول فرما ناراض نہ ہو چلو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس حیثیت نہ اصل بندہ جب تک تسلیم نہ کرے قیامت نو تھوڑی عبادات دا تھوڑے معاملات دا نجات دا راہ تو نہیں نظر آنا جب تک نبی علیہ السلام انج نہ منو جویں صحابہ کرام نے تسلیم کی نبی علیہ السلام کے سامنے بھی آپ کی جماعت بیٹھی ہوئی ساڑھی جماعت بھی ساڑھے سامنے بیٹھے اسی سارے کٹھے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان محبت عقیدت پیار اپنے سر کو لے کے پیروں تک ویکھیے کہ اسی طرح بیٹھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھتے سن کیا اسی اس معیار تے پورے اتر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نہیں آپ فرماتے ہیں جب میں اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح پیغمبر کے صحابی کی زیارت ہو کیونکہ صحابہ کرام کی سیرت کی پوری جھلک آل الحدیث نظر آنی چاہیے اسی سمجھنے ہیں کہ آل الحدیث ایک پارٹی دا نام ایک گروہ ایک فرقے دا نام وہ مسجد پڑھی جڑا ایدھ نماز پڑھے اہل حدیث جڑا دوجی پڑھے ہوا اہل حدیث نہیں اہل حدیث ایک نظریہ اور سوچ اور فکر دا نام ہے یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور اس کائنات پھیلان دا نام آل الحدیث یہ برادری نہیں پارٹی نہیں کوئی فرقہ نہیں جیڑا معروف مانے فرقہ ہو جویں سیاسی پارٹی ہونے یا مذہبی پارٹی ہونے نہیں یہ پیغمبر علیہ السلام کے دین کو اثر نو اس رب کی زمین پر انہی انداز میں نفاذ جس طرح پیغمبر اور صحابہ نے کیا ہے اس کا نام کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ادھر ایتھوں بات شروع کرنے کہ نبی علیہ السلام جو واز کرتے سن صحابہ کرام کے میں سنتے سن تو شروع کر لینے اب پتہ چلے کہ جماعت رسول کیسی ہو اس جماعت رسول نہ تسی تسلسل ہو وہ تمہارے اسلاف ہیں تم ان کے خلاف ہو وہ پہلے تھے تم اس کے پچھلے ہو وہ تمہارا اول تھے تم اس کے بعد میں ہو وہ تسبیح کا امام تھے تم اس کے ایک موتی اور دانے ہو پیغمبر کی پوری امت ایک تسبیح میں پرو لی جائے تو رسول اللہ اس کے امام ٹھہرے آگے سارے وہ موتی اور ہیرے ہیں تم اسی تسبیح میں جڑے ہوئے ہو جس تسبیح میں مصطفیٰ کے صحابہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم سارے اللہ کی رسی پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے اور وہ رسی کسی امام بزرگ بستی ہستی کی نہیں وہ بستی وہ رسی جس کا ایک کڑا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کڑا زمین پہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے تم سارے اس رسی کو پکڑ کے کھڑے ہو اللہ قیامت کا دن اسی طرح اس رسی کو اوپر اٹھا لے گا اور تم
اسی سے چمٹ کے ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. یہ جو رسی ہے اس کا نام مسلک اہل الحدیث ہے، یہ دعوت اہل حدیث ہے، یہی فکر اہل حدیث. نبی علیہ السلام جو خطاب کرتے سن وہ ایک صحابی پانی کا جگ لے کے وہ پورے صابن پانی میں بھرتا سی تاکہ رسول اللہ کی بات سنی نہ جا سکے. پتہ ہے تو وہ صحابی کا نام یاد ہے تو جڑا پانی میں بھرتا ہی تقریر ہے. سمجھتے پہ ہولی ہولی بات؟ ہاں سمجھتے جب ایک ہاتھ ہینڈ کرے نہیں میں پہ مائیں پوچھا نہیں ہے تو میرے علیہ پاس ہے. بخاری مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام جب خطاب کرتے تو صحابہ سامنے ایسے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے. انج سر ہلیا نہیں تے پرندہ اڑیا نہیں، اس طرح بیٹھتے. پھر بیٹھنا بھی سی، سننا بھی سی. تو سب کہتے ہیں اور سوچتا ہونا وہ بعد ہی 15 منٹ 10 منٹ دا ہونا ہے تے مولوی مغرب تو لے کے ہوں تک لگے. اتنی دیر بھلا کوئی بہ سکتا. نبی علیہ السلام نے خطاب کی بخاری کی حدیث ہے. فجر تو بعد آپ کا خطاب شروع ہوا حتیٰ کہ زہر دی نماز لیا، ممبر تو نیچے اترے، زہر پڑھائی، پھر ممبر پہ چڑھے حتیٰ کہ اثر لئی ممبر تو اثر پڑھانے لئی اترے، نماز پڑھا کے پھر چڑھے حتیٰ کہ مغرب پڑھانے لئی اترے، پھر چڑھے ممبر پہ حتیٰ کہ عشاء ہو گئی. کہ حجت مغرب تو اسی چڑھے ہیں عشاء بھی نہیں ہوئی. جم کے سوچ کے منہجی اور فکری انداز میں آل الحدیث آل السنہ بن کے بیٹھی اور سنی. اور یہ اللہ اس کے رسول کی بات اس تقدس اس ادب و احترام سے بیٹھیے کہ اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ کی بات ہوگی. عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے سن اگر دنیا و ما فیہا دے سارے خزانے سونے چاندی میں نو لب جا، میں سویرے تقسیم کرنا شروع کرا شام تک، پھر بھی میں نے وہ سکون خوشی نہیں جتنے ایک واری میں قال اللہ و قال رسول کہہ دیا تو میں نے ادھر خوشی ہوتی. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا. یہ خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ نور ہے جو تقسیم ہو رہا ہے. یہاں دودھ تقسیم ہو، چاول تقسیم ہو، آٹا تقسیم ہو، چینی تقسیم ہو، راشن تقسیم ہو، وہاں کس طرح لائن میں لگ کے کھڑے ہوتے ہو، بل جمع کرانے ہو تو لائن میں کھڑے ہوتے ہو، کوئی چیز ملنی ہو تو لائن میں کھڑے ہو کے پوری طرح سیدھے کھڑے رہتے ہو. جانتے ہو یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ قرآن اور پیغمبر کی حدیث. اس سے بڑا خزانہ رب کی زمین پر نہیں ہے. جو جسموں کی خوراک نہیں ہے، جو روح کی خوراک، جس سے جسم کی سورے، آخرت کی سورے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھا. جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ السلام دا صحابی گھروں نہیں سیا. صحابہ کیا پوچھا تنوں کیوں ہے یار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ہی نہیں آیا کرتا. اس وقت تو قرآن نہیں سنے کہ رسول اللہ تو اونچی آواز نہ کرو، کہ میری آواز فطری بلند ہے جی اونچی ہوگی تو میری زندگی برباد ہو جائے. کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، اپنے ایمان تباہ نہ کر بیٹھا، عقیدہ تباہ کر نہ بیٹھا. رسول اللہ نے پیغام بھیجا ہا جا تیری فطری آواز بلند ہے، کہتے کوئی عرض. صحابہ کرام کا یہ انداز سی سنن اور سمجھن.
اسی تقریر تیز خیال بیٹھے ہونے پر نماز کا مسئلہ ہو سی یا روزے کا یا حج کا یا زکات کا یا مسلک منہج کوئی فکری بات ہوئے گی، پہلے ایس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ اسی کس محفل میں بیٹھے ہیں اور کیویں بہنا ہے۔ اس محفل کے آداب کے مطابق چند منٹ ذات شاد غور کیجیے۔ اہل الحدیث کا یہ نظریہ نقطہ نگاہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن بات ایک ہے اور بات میں فرق کرنا کفر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر غالباً 150 سے 52 آپ پڑھی، 150 تو لے کے 152 تک اللہ پاک نے فرمایا جڑا اللہ اور دے رسولاں دی بات ہی فرق کرے وہ پکا کافر۔ جو اللہ دے بات دی حیثیت ہے وہی رسول دی بات دی حیثیت ہے۔ میرے علم دے مطابق جتنی قوماں تباہ ہوئی ہیں انہاں نبی دی بات کو اہمیت نہیں دیتی جو انہاں دا حق اور جنت انہاں مقام سے۔ فرعون دی تباہی، نمرود دی تباہی، صالح علیہ السلام دی قوم دے اتے آن بلا عذاب، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام انہوں دی قوموں دے اتے جتنے عذاب آئے انہوں اپنے اپنے نبی دی سنت اور حدیث اور انہوں دی بات نو وہ اہمیت نہیں دیتی جو اللہ کی بات کی اہمیت۔ سارے یہ منکرین حدیث تھے جو تباہ ہو گئے، جن کے عذاب آئے۔ اپنے اپنے رسولوں کی بات، حدیث، وحی کو وہ حیثیت نہیں دیتے۔ میرے علم میں کدے صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث سے فرق نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہوئے کسی نے حدیث سنائی ہوئے دیکھو صحابی نے کیا ہوگا یا رسول اللہ ایک مسئلہ قرآن سے آیا جیڑا ضروری ہے، یا تسی حدیث پڑھ دے رہا دے ہو سن کوئی قرآن دی آیت سناؤ، اس مسئلے حدیث نے توڑی ہے کوئی قرآن دی آیت پیش کرو نہیں۔ صحابہ کرام قرآن اور حدیث سنو سنن تے سمجھن تے منن تے اندر ایکو برابر سمجھے سے۔ جدو رسول معصوم ہو گئے، گناہوں تو پاک ہو گئے، وحی دے پابند ہو گئے، پھر 6 معنی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو حیثیت ہی نہ دیتی جائے۔ صحابہ کرام دی اس والنہ ذرا سیرت پڑھی، سب تو پہلے سیرت رکھو لیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک دے الفاظ پہلے بکر کر سنیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا مومن مرد ہوئے یا مومن عورت ہوئے، مومن مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، انہاں دے سامنے اللہ دا امر آ جائے اور اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم آ جائے، ویکھیا اللہ نے اپنی بات اور نبی دی بات میں کٹھیا بیان کیتا ہے۔ اللہ دی بات اور نبی دی بات اندر فرق کرنا کفر ہے، شک کرنا کفر ہے۔ جویں اللہ دی بات ہوندی ہے میں رسول رحمت دی بات ہوندی ہے، جو رسول رحمت دی بات ہوندی ہے حقیقت دے اندر وہ اللہ دی بات ہوندی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ پاک
قرآن ہی فرماندا ہے جنہیں میرے محمد مصطفیٰ دی بات من لئی ہوئے میں خیال کرے میں عقیدہ رکھے کہ میں محمد مصطفیٰ دی بات نہیں مننی حقیقت اندر کی دی بات مننی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننی ہے میں سمجھے اس نے اللہ دی بات مننی ہے حتیٰ کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن پاک اندر جدو اللہ قسم اٹھاوے پھر کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا حالانکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ تو زیادہ سچی بات کس دی ہو سکتی ہے ہوئے اللہ دی بات وہ تو اللہ آپ قسم اٹھاوے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبوب جی قسم منو توڑے رب دی فلا و رب کا قسم منو توڑے رب دی رب آپ محمد مصطفیٰ دا رب الکون محمد مصطفیٰ دا رب کون اللہ ہی ہے نا تے اللہ تبارک و تعالی قسم کڑے پیارے انداز چکی ہے فرما فلا و رب کا من قسم ہے اللہ فرماتا ہے من قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات دی جڑا تیرا رب ہے فلا وربک قسم تیرے رب دی مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا رب آندہ من قسم محبوب تیرے رب دی نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا ایماندار نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا میرے کھاتے اندر مومن مسلمان یہ دے سامنے محبوبہ توڑا گا دا جھگڑا ہوئے زمین تے اختلاف ہوئے زمین تے اختلاف کوئی ہوئے فروئی ہوئے یا عقیدے ہوئے اصولی ہوئے کسے مسئلے اندر اختلاف ہوئے جب تک تواڈے کول فیصلہ کران لئی نہ ہوئے جب تک تواڈے دروازے تے نہ ہوئے جب تک تواڈی حدیث کول نہ ہوئے جب تک تواڈے فرمان کول نہ آئے تواڈے قرآن کو تو تواڈی حدیث کول نہ آئے انہی فرمایا جھگڑا ہو جائے کسے امام کول بزرگ کول کسے ہستی بستی کول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت اندر داخل امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل یہ ایویں سمجھ نہیں آئی معنی ترجمہ مفہوم دی تے میں اس طرح معنی ترجمہ کرنا فلا وربک لا یؤمنون اے محبوب جی من قسم توڑے رب دی حضرت امام ابو حنیفہ او بھی مومن نہیں امام شافعی بھی مومن نہیں امام مالک بھی مومن نہیں احمد بن حنبل بھی مومن نہیں امام جعفر صادق دیگر امام ائمہ کرام محدثین کرام گزر لا یؤمنون دے اندر سارے دے سارے داخل ہیں کوئی بھی مومن نہیں یہ دے اندر ساری انسانیت پوری دی پوری انسانیت بھی داخل ہے جنات بھی داخل ہیں جبریل علیہ السلام بھی داخل ہیں حتیٰ کہ جتنے فرشتے نے سارے داخل ہیں سارے جنات داخل ہیں سارے امام داخل ہیں سارے صحابہ داخل ہیں سارے تابعین تبع تابعین محدثین کرام جتنے بھی دنیا اندر آئے امام بخاری و مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ جنہاں دے نام تے سلسلے بنے جنہاں دے نام تے مذہب بنے جنہاں دے نام تے عقیدے بنے جنہاں دے نام تے فرقے بنے جنہاں دے نام تے گروہ بنے ساری کائنات نو اللہ نے حکمت اندر داخل کر کے فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اے محبوب من قسم توڑے رب دیو مومن نہیں باوی آلہ ہوئے باوی ادنا ہوئے باوی کالا ہوئے باوی گورا ہوئے باوی عربی ہوئے باوی اجمی ہوئے فلا وربک لا یؤمنون باوی ابو حنیفہ ہوئے باوی شافعی و مالک احمد بن حنبل ہوئے باوی سفیان ثوری ہوئے باوی حسن بصری ہوئے باوی عبداللہ بن مبارک ہوئے باوی عطا بن ابی رباح ہوئے باوی امام علی بن مدینی ہوئے جتنے باوی سعید بن مسیب ہوئے باوی ابو بکر عمر عثمان و علی
علی ہون تنازعین ساتھ سید ہون میرے محبوبہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک اپنے جھگڑے اندر اپنے تنازع اندر اپنے اختلاف اندر اپنے اجتہاد اندر اپنی رائے اندر اپنے قیاس اندر اپنے متنازع مسئلے اندر اپنے مشاجرے اندر اپنی کسی مسئلے دے اندر جب تک تہاڈے کولوں فیصلہ نہ کراوے میں قسم ہے تہاڈے رب دیو مومن ہی نہیں سبحان اللہ فرمایا مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو فیصلہ آپ کی ذات سے آپ کی حدیث سے آپ کی سنت سے نہ کرائے اس آیت مبارکہ میں کسی ایک ہستی و شخصیت کا استثناء نہیں ہے اس آیت سے وہ فارغ دنیا میں کوئی بڑا لکھا انسان ایسا نہیں جڑا ہے کہے لا یؤمنون میں صدیق نہیں ہے عمر نہیں ہے عثمان نہیں ہے علی نہیں ہے طلحہ زبیر نہیں ہے تابعین نہیں ہے امام نہیں ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے یہ عام مومنین کے لیے جو آپ کی بات نہ مانے وہ مومن نہیں رب نے صدیق سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جو انسان جو بندے کا بیٹا اس رب کی زمین پہ پیدا ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہے اس کا ایمان تب آسمان پہ قبول ہے جب پیغمبر کی بات کو خوشی میں غمی میں لین و دین میں معاملات میں وضع و قطع میں سر سے لے کر پیروں تک پیروں کے ناخنوں تک سر کے بانوں تک جب اس کی کٹنگ اس کی جناب والوں کی کٹنگ اس کا لباس اس کی خوشی اور غمی معاملات تجارت صبر حضر ایک مسئلہ حدیث سنت کے مطابق نہ ہو رب کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہے ہی رب نے قسم اٹھائی ہے تمہارے بارے میں فیصلہ کیجئے کہاں کھڑے ہو تم خوشی دیکھیے غمی دیکھیے لباس دیکھیے حجامت دیکھیے شادی دیکھیے رسم رواج دیکھیے برادری دیکھیے اپنی غمی اور خوشی کے معاملات دیکھیے اگر سنت کے مطابق ہے تو تم مومن ہو تجھے مبارک ہے توبہ مبارک ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی اور اگر پیغمبر کی حدیث تمہارے عمل میں نہیں ہے تو معاف کرنا رب کہتا ہے لا یؤمنون مجھے قسم ہے محمد کے رب کی وہ مومن ہے ہی پڑھ لیجئے قرآن اور حدیث کہیں گنجائش مجھے بتائی قرآن پاک کی اور آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو جڑا لفظ اطیعو اللہ واسطے آئے او یطیعو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آئے مستقل عمر مستقل حکم مستقل لفظ جڑا اللہ واسطے آیا اطیعو اللہ دی اطاعت کرو واطیعوا الرسول لفظ الفاظ گن لئیے حروف گن لئیے جویں اللہ واسطے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جویں اللہ دی اطاعت ہوئے محمد مصطفیٰ دی اطاعت جویں قرآن نو مننا ضروری ہے حدیث نو مننا ضروری ہے جویں اللہ دی اطاعت لازم ہے محمد مصطفیٰ دی اطاعت لازم ہے پاکے نال فرما وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطیعوا دا لفظ کوئی نہیں آیا جتھے بات ایک اتھے اطیعوا آیا ہے جتھے بات ایک نہیں امکان اختلاف دا اتھے لفظ اطیعوا نہیں آیا قرآن دی فصاحت قربان بلاغت قربان یا
ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر دی اطاعت کرو، اولی الامر دے اندر واو عاطفہ لے آ کے عطف جا کے اطیعو تے پان دیتا ہے، لفظ اطیعو الگ نہیں آیا کیونکہ مستقل اطاعت نہیں کسے بزرگ دی، اللہ دی اطاعت مستقل ہے، محمد مصطفیٰ دی اطاعت مستقل ہے، اللہ دی اطاعت غیر مشروط ہے، محمد مصطفیٰ دی اطاعت غیر مشروط ہے، اللہ دی اطاعت بغیر سوچے سمجھے، محمد مصطفیٰ دی اطاعت بغیر سوچے سمجھے، عقل چاہوے تاوی عقل جناوے تاویوں کووے تاسوں کووے تا دکھی ہوئے پریشان ہوئے، جس حال اندر ہوئے جس حالت اندر ہوئے، برادری نہ مننے، قوم نہ مننے، دوست نہ منگن، دوست نہ منگن، ماحول نہ مننے، سارا زمانہ نہ مننے، سارا پنڈ نہ مننے، خالہ پھپھو نہ مننے، چاچی چاچا نہ مننے، ساری برادری ٹوٹ جائے، ساری برادری ٹوٹ جائے، ناراض ہو جائے، سارا زمانہ ایک پاسے پنڈ ایک پاسے کھلوتا ہوئے، دوجے پاسے توجہ فرمائیے، ایک پاسے پنڈ کھلوتا ہے، برادری کھلو، رشتہ دار کھلوتے ہیں، سسرال کھلوتے ہیں، دادا ننہال کھلوتے ہیں، ددہال کھلوتے ہیں، سارے رشتہ دار کھلوتے ہیں، ایک پاسے سارا زمانہ آیا کھلوتا ہے، دوجے پاسے اللہ فرما دے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دا امر آیا ہے، رسول اللہ دا امر آیا ہے، اللہ دا حکم آیا ہے، رسول اللہ دا حکم آیا ہے، برادری آندھی ڈھول بجانا ہے، قرآن آندھا نہیں بجانا، حدیث آندھی لغویات اندر نہیں جانا، برادری دوسرے پاسے کھلوتی ہے، برادری آندھی ایسا قول کرنا ہے، ساتھا کرنا ہے، جلیسوا کرنا ہے، برادری آندھی ہے مشرک بدعقیدہ دے بچ نماز پڑھنی ہے، برادری آندھی ہے، برادری ناراض ہوندی ہے، قوم ناراض ہوندی ہے، محلہ ناراض ہوندی ہے، ووٹاں دا رولا پیندا ہے یا محبتاں دے اندر فرق آندا ہے، برادری دے اندر بندہ نیواں پیندا ہے، سارا زمانہ کے پاسے کھلوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، رب ڈول ڈالن والن بلاندا ہی نہیں، بھئی ایمان نو رب نے آواز دیتی ہی نہیں، جڑا دل دا ایمان دا حول ہے انہوں بلایا نہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، جڑا ایمان دا پکا عقیدے دا پکا ایمان دا مضبوط ہے، عقیدے دا مضبوط ہے، جنہیں رب جو تے مان لے آندا ہے، رسول تے مان لے آندا ہے، جنہیں آخرت تے مان لے آندا ہے، جنہیں حشر تے مان لے آندا ہے، جنہیں جنت نو منے ہے، جنہیں جہنم نو منے ہے، بلسرات نو منے ہے، آخرت نو منے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرماندا ہے جے تو ایماندار ہے، مومن ہے، جے تو منے ہے کہ قیامت آنی ہے، میرے سامنے تو پیش ہونا ہے، خبردار ساری قوم برادری محلہ ایک پاس ناراض ہو جاوے، وہ بدعت جم جان، بدعت ڈٹ جان، بدعت پکے ہو جان، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کدے اللہ و رسول نہ چھوڑیے، اطاعت اللہ دی، اطاعت رسول اللہ دی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہاں اپنے وڈیریاں دی بات من لے، کیڑی بات فرما، ہر بات نہ منی وڈیریاں دی، ہر بات نہ منی سید و سردار دی، ہر بات نہ منی شاہ و گدا دی، ہر بات نہ منی اپنے پیرزادے سجادہ نشین دی، ہر بات نہ منی اس دی، فرمایا بات مندہ رہے وڈیریاں دی، امام دی، بزرگ دی، مفتی دی، مولوی دی، سب دی بات من، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جدوں تنازع ہو جائے، جدوں جھگڑا ہو جائے، جدوں لڑائی ہو جائے، جدوں اختلاف ہو جائے، ایک پاسے قرآن حدیث کڑے ہون، ایک پاسے قرآن دے الفاظ حدیث دے الفاظ ہون، ایک پاسے سنت ہوئے، ایک پاسے اتباع ہوئے، ایک پاسے اطاعت ہوئے، دوجے پاسے امام ابو حنیفہ کا قول ہوئے، امام شافعی احمد بن حنبل کسے پیر فقیر دا قول ہوئے، رباں دا خبردار میرے رسول دے مقابلے اندر کسے نو لے کے ناوی، اللہ فرماندا ہے تیرے امام، تیرے پیر، تیرے بڑھائے ہوئے بزرگاں دی کی حیثیت ہے، میں تے سارے نبیاں نو حکم دیتا سی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ
ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ خبردار میں نے اپنے نبیوں کو کہہ دیا تھا، آدم سے کہہ دیا تھا، نوح سے فرما دیا تھا، میں نے خلیل اللہ سے فرما دیا تھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو کہہ دیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا تھا، اے نبیوں سن لو، تمہاری شان مقام حسن جمال بڑا بلند ہے، لیکن یاد رکھنا جب میرا محمد آ جائے، اس کا قول آ جائے، اس کا فرمان آ جائے، اس کی نبوت رسالت آ جائے، اگر تم نبیوں نے میرے نبی کے ہوتے ہوئے اپنے قول اپنی حدیث چلائی، میں تم سے نبوت لے کے میں چھین لوں گا، نبوت نہیں رہے گی۔ اگر نبیوں کی لڑی میں رہنا چاہتی ہو، نبیوں کی تصویر میں اپنے آپ کو پروئے رکھنا چاہتی ہو، ایک ہی راستہ ہے، جب میرا محمد آئے کھڑا مقابلے میں نہ ہونا، محمد پہ ایمان لے آکے کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بن کے بتا دینا یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ اطاعت بھی محمد مصطفیٰ کی۔ یہ ایسی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ تھاک تو نہیں نہ گئے، میں تھا کہ ہم باس نہ چاہتے نہیں، تین بندے بولے نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جدو شادی دے اندر کوئی ایسا معاملہ کر دے ہو، کوئی بھی کھارا گڑولی تفاچی بے حیائی مہندی دا پروگرام، اس ویلے خوش نہ ہویا کرو، اتنا خیال کیتا کرو میں رسم و رواج نو کے دے مقابلے لے کے آیا محمد مصطفیٰ دے مقابلے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مقابلے، حدیث دے مقابلے، شریعت دے مقابلے، امت اجابت انج نہیں ہوں دی، دعوت امت دے اے انداز ہوں دن جڑے تسی اپنا کے پھر دے ہو، جڑی امت اجابت ہوں دی ہے، جنہ کلمہ پڑھ لیا ہوں دے، مسلمان ہو گئے ہوں دن، دائرہ اسلامی داخل ہو گئے ہوں دے، انہاں دا انداز، انہاں دا دادیا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کاش نہ لفظاں دی سختی نو کو جاندا ہونا، اس ان شرطیہ دا کوئی مقام حیثیت نو جاندا پہچاندا ہونا۔ اللہ فرماتا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والیوم الاخر، اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر توڑا تنازع ہو جائے اولی الامر اللہ، اگر قوم برادر سید امام بزرگ مفتی عالم پیر مولوی ایک پاسے کھلو جاوے، دوسرے پاسے قرآن دی آیت حدیث آ جاوے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فِي شَيْءٍ، شَيْءٍ دے آخر پہ جڑیاں توسیران انہوں تنوین تقلیل کیا نخرہ کیا جانا ہے، اللہ فرماندہ ہے فی شئین تنوین تنکیر کیا جانا ہے، اللہ فرماندہ ہے کوئی مسئلہ ہوئے چھوٹ ہوئے یا بڑا ہوئے عام خاص سارے دے اندر جھگڑے داخل، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ پاک دی آیت غور کیجئے، قرآن تے غور کیجئے، کلام اللہ تے غور کیجئے، کلام اللہ دی چاشنی چاش تے لذت تے حلاوت مٹھاس تے غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔
اللہ فرماندے نے اگر توڑے اندر ایمان دی رتی بھی ہے تے جھگڑے اندر امام دی پارٹی نہ بنے آئے بلکہ محمد مصطفیٰ نل مل چھوے آئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر آخرت قیامت تے اللہ دی ذات ایمان ہے نے اگر ایمان دی رتی توڑے اندر موجود ہے جدوں بھی جھگڑا آ جائے جدوں اختلاف آ جائے فیصلہ قرآن کو لو فیصلہ فردوہ الاللہ والرسول کہ ایک پاس امام کبے کہ گھر جو نسل والی دا نکاح ہو جاندہ ہے ادھو حدیث آندی ہے لا نکاح اللہ بے ولی ولی تو بغیر نکاح نہیں ساری قوم ایک پاسے برادری ایک پاسے ہو جاوے امام دا فتوہ تے قول ایک پاسے ہوئے تو سا او گل مننی ہے جڑی محمد مصطفیٰ نے فرمائی لا نکاح اللہ بے ولی ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اگر ایک پاسے تو انو بندان ہے کہ تینوں طلاقہ واقع ہو چکی آنے لہذا حلالہ کروا لو ادھر حدیث آنی ہے لعن اللہ المحلل والمحللہ وہ فرمایا حلالہ کرنے والا تے کروان والا دعاوں تے اللہ دی لعنت ہے فرمایا اس پاسے نہ رلے آئے اس پاسے رلے آئے جدے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمان موجود ہے ایک بندہ دا امام دے مگر فاتحہ نہ پڑے آئے وگرنہ منہ چاگ پہ جائے گی دوسرے پاسے مصطفیٰ فرمان لا صلاة لمن لم يقرأ الا بفاتحة الكتاب کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی مصطفیٰ فرماندے نے امام تے بزرگ دا قول غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی بات یہ جو میرے رب دی بات سبحان اللہ جویں اللہ دی بات لا رہے بافیے میرے محمد مصطفیٰ دی ذات بھی لا رہے بافیے محمد دی بات بھی لا رہے بافیے اسی قرآن اندر جس قرآن نو اللہ نے لا رہے بافیاں کیا ہے اسی قرآن دے اندر محمد مصطفیٰ دی بات دے بارے فرمایا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ فرماتا ہے من قسم اس ستارے دی جڑا ٹوٹ کے زمین تے رات یا تھیرے اندر توہانو زمین تے ڈگدا تے گردہ نظر آندہ ہے فرما ما ظل صاحبکم وما غوا ما ظل صاحبکم وما غوا اے جڑا صاحبکم یہ تمہارا ساتھی تمہارا پیر تمہارا مرشد میرا محمد ما ظل صاحبکم وما غوا من قسم اس ستارے دی جڑا ٹوٹ کے زمین تے گردا ہے میں قسم چکے رب آنا ہے توڑا مرشد کدے غلط نہیں ہو سکتا ما ظل صاحبکم وما غوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ توجہ فرمانا بڑے امام بڑے بزرگ بڑے فقیہ لیکن توجہ فرمانا نہ ولایت اندر شاکے نہ محبت اندر شاکے نہ پیار اندر شاکے نہ درجے اندر شاکے نہ عزت اندر شاکے نہ مقام و اکرام اندر شاکے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانے اندر آجان موجود ہون اللہ دی قسم اصل جتیاں اٹھان لی تیار خدمت لئی احترام اکرام لئی جناب مسواک توڑ کے لے آگے دے امام نے خدمت کری آپ دی صحبت مجلس اندر رہی ہے عزت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی اے شفقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نہ پیار ان سے آلردی سالو سننا دا لیکن مسلک سنیے منج سنیے عقیدہ ذرا سماعت کیجئے آلردی ساکیدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے شگرد قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو کچھ امام صاحب فرمائی جا رہے ہیں وہ قلم دوات کو لے کے کڑے لکھی جا رہے ہیں میرے امام دا قول میرے امام دا ملفوظات میرے امام دا قول میرے امام جو فرما دیں ادھر امام صاحب ہوٹ لاندر تو قاضی ابو یوسف لکھتا جا رہے ہیں کہ مگروں کم آئے گا مگروں یا ساتھا کم آئے گا مگروں یہ ملفوظات امام دے کم آنگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کچھ دیر میں دے رہے کون آندے حنفی تم ہو حنفی امام صاحب سے محبت ہماری دیکھو تم نے حنفیت کو بھی نہیں سمجھا امام صاحب کو بھی نہیں جانا امام
ابو حنیفہ، ان کی شان، ان کے درجہ، ان کا مقام، ان کی غیرت، ان کی حدیث کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار نہیں تم نے سمجھا، تم اندھے ہو، تقلید میں پھنسے ہوئے ہو، تم نے نہیں سمجھا امام کی شان، درجہ، مقام، فضیلت، تقویٰ، زہد کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے الفاظ سن لو، توجہ فرماؤ، جدوں ویکھیا بار بار میری ہر بات لکھدا پیا میرا شاگرد، فرما وَيْحَكَ يَا أَبَا يُوسُف، وَيْحَكَ يَا أَبَا يُوسُف، اے ابو یوسف میرے شاگرد جی استاد جی، وَيْحَكَ تیرے تے افسوس ہے، تیرے تے افسوس ہے، میری ہر گل نہ لکھیا کر، میں او نہیں جدی ہر گل لکھی جاوے تے ہر گل منی جاوے، میں او نہیں، میں انسان ہاں، میں کام بشر ہاں، میں عام انسان ہاں، میں سویرے کچھ کہنا شام نو میں کچھ کہنا، سویرے میں صحیح کہنا شام نو غلط کہہ دینا، سویرے میں فتوہ دینا شام نو میں واپس لے لینا، میری ہر بات نہ لکھیا کر، میری ہر بات نہ لکھیا کر۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ، یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے امام مالک، امام احمد بن حنبل، جس کا تذکرہ ہم کرنے لگے، جس کی شان پہ تمہیں دعوت دینے لگے، جس کے در پہ تمہیں لانے لگے، جس کا مرید تجھے بنانے لگے، جس کا غلام تجھے بنانے لگے، جس کے دامن تجھے پکڑانے لگے، جس کے پیچھے تمہیں لگانے لگے، جس کا کلمہ تجھے پڑھانے لگے، جس کی اطاعت تجھے کرانے لگے، جس کے مطیع تجھے بنانے لگے، جس کے متبع تجھے بنانے لگے، جس کے مرید تجھے بنانے لگے، جس کے در پہ تجھ کو لانے لگے، جس کو مطاع ہم بنانے لگے، جس کو مقتدی ہم بنانے لگے، جس کو اپنا مصطفیٰ ہم بنانے لگے، جس کو پیشوا ہم بنانے لگے، جس کو رہبر و رہنما ہم بنانے لگے، اس کا درجہ مقام سنیے۔ اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتا ہے من قسم ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، میرا محمد غلط بات نہیں کہہ سکتا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہر بات لا رہے معافی ہے، غلطی لگی ہے تو سا مصطفیٰ دی بات نو چھوڑے ہے، اور بدعات نو رواج رہتا ہے تو سا مصطفیٰ دی بات نو چھوڑے ہے، تو انہوں نبی پاک علیہ السلام دا وضو چنگا لگا ہے، وضو دے اندر تو سا گردن دا مسا لے آکے اپنے کولوں بدت وضو اندر داخل کیتی ہے، تو سا نماز دی نیت پنجابی اردو اندر لے آکے اپنے کولوں بدت جاری کیتی ہے، تو سا جنازے اندر و جلہ سناہوں کا لے آکے اپنے کولوں بدت جاری کیتی ہے، تو سا 20 ترامی اپنے ضعیف روایات لے آکے داخل کر کے تو سا پیغمبر سنت دی اندر 12 رکعت اضافہ کیتا ہے، تو کیڑا معاملہ ہے جدے خالص رہن دیتا ہے، رب کی زمین اتے ہکو گرو ہے، میں سینے کے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا، اسے یوم تشریق کے اندر کہنے لگا، رات کے اس وقت کہنے لگا، پوری ہمت جرت مطالعہ سے کہنے لگا، پوری اپنی جماعت دوستوں سے کہنے لگا، پوری دنیا میں یہ آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، دنیا دیکھو سن رہی ہے، کہنے لگا صرف ایک لفظ، صرف ایک لفظ لے آئیے جس دن پیغمبر نے اعلان نبوت کر کے پھر میدان عرفات میں کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین تجھ پہ مکمل ہو گیا، نماز مکمل، روزہ مکمل، دعائیں مکمل، درود مکمل، وظیفے مکمل، ہر چیز مکمل، پورا دین مکمل، عقیدہ مکمل، اعمال مکمل، اصول مکمل، فروع مکمل، فرائض مکمل، سنن مکمل، نوافل مکمل، وتر مکمل، دعائیں وظیفے جو میری امت کے لیے خیر تھی وہ میں نے بتا دی، امت کو سمجھا دی، ایک ایک لفظ پیغمبر نے سمجھا دیا، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، ایک سال کی بات نہیں کر رہا، 1400 سال کے اندر آل الحدیث نے ایک لفظ اپنے پاس سے بنا کے دین میں داخل کیا ہو وہ تم لا دو، میں ابھی ممبر چھوڑ کے آپ کے پاؤں پکڑ کے تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے دعوت دیتا ہوں، سارے فرقے خود ساختہ دین لے کے تمہیں گمراہ کرنا
لگانا چاہتے ہیں، ہم مصطفیٰ کا دین لے کے تمہارے دروازے پہ آ کے قرآن و سنت کا پیغام دے کے تمہیں جنت کے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ سبحان اللہ۔ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ کہ اللہ فرماتا ہے والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى۔ توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام رات رو اٹھایا گیا، آسمان تے لے جایا گیا، سارے انبیاء نو ملایا گیا، سارے انبیاء دی امامت دے اتے کھڑا کیتا گیا، پھر آسمان تے لے جایا گیا، سارے انبیاء کے ساتھ تعارف کروایا گیا، پھر رب سے ہم کلام ہوئے۔ رب جانتا تھا کہ میرے پیغمبر جب جائیں گے زمین پر تو لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں افتمارونہ ما یرا، جو کچھ میرا محمد دیکھ کے آیا رات کو، خبردار اس میں شک نہ کرنا، خبردار اس میں شک نہ کرنا۔ کیوں یا اللہ؟ فرما ما زاغ البصر وما طغى، تمہاری آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے۔ کیوں؟ جب تم سواری پہ سوار ہو جاتے ہو، سواری پہ گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ سوار ہو جاؤ، تے سڑک تے چلتے ہو وہ درخت انج کر کے چلتے نظر آندے، تھوڑی اکھ نو غلطی لگ جاندی ہے۔ کیوں کہ درخت چلتے نہیں، تسی چل رہے ہوندے ہو لیکن تم درخت چلتے نظر آندے، لگے گا تھوڑی اکھ نو دھوکا لگ رہا ہوندا ہے۔ فرمایا جڑا تھوڑی اکھ نو دھوکا لگدا ہے، میں اپنی ذات دی قسم ہے میرے محمد نو تے اتنا بھی دھوکا نہیں لگدا۔ صلی اللہ۔ میرے مصطفیٰ جو ویندر ما زاغ البصر وما طغى، میرے محمد یا کی اتنی پابند ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ فرمایا ناگا جاندی ہے نہ پچ ہٹ دیے، اتنا وین دیے جتنا میں رب وکھانا ہوں، وہی کچھ بول دیے جو کچھ میں بلانا۔ زبان اتنی پابند ہے، اکائنیاں پابند ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نہ اگے جاندی ہے نہ پیچھے ہٹ دیے، جتھے رب جمع دیندا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک، اکھ بھی معصوم ہے، ہاتھ بھی معصوم ہے، پیر بھی معصوم ہے، دل بھی معصوم ہے، بیداری معصوم ہے، جلوت معصوم ہے، خلوت معصوم ہے، سوچ معصوم ہے، فکر معصوم ہے، رات معصوم ہے، دن معصوم ہے۔ آپ دی ذات نو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ اور لکھ لو آلو سننا الحدیث تاکیدہ، میرے محمد تو علاوت نبی انبیاء علیہ السلام تو علاوہ رب دی زمینوں تے کوئی معصوم نہیں۔ سب نو خطا ہو سکتی ہے، خطا لگ سکتی ہے، خطا تو پاک اللہ نے اپنی مخلوق اندر بنایا ہے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے۔ لوگوں امت اجابت دے اندروں جو ہوئی کردار ادا کرو، امت اجابت دے اندروں من چکے ہو تے من کے رہو، من چکے ہو تے من کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایماندارو منو جو منی جے میں منو، اے ایماندارو ایماندار بنو، اے ایماندارو مومن بنو، اے مومنو مومن بنو۔ اللہ فرماتا ہے امت اجابت جے قبول کر لے محمد مصطفیٰ نو پھر انج منو جویں صحابہ کرام نے منے۔ آؤ صحابہ کرام دے دروازے اندر داخل ہوئیے، صحابہ کرام دے چمن اندر داخل ہوئیے، صحابہ کرام دے اس گلاب دے اندر، اس حدیث کے اندر بستان اندر داخل ہوئیے، صحابہ کرام دے جناب اطاعت دے موتی چنیے، صحابہ کرام دے اتباع دے خوشبو نہ لئیے۔ آؤ اس بغیچے اندر داخل ہوئیے، اس بغیچے دے آس پاس آل حدیث رکھوالے نے اور کلاب النار چڑھے نے، انہاں جناب اس چمنستانوں اجاڑن دا پروگرام بنائے۔ اور انشاءاللہ جب تک آل الحدیث آلو سننا کا ایک ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہم اس بستان کی، ہم اس چمنستان کی، ہم اس پھال کی، اس باغ محمدی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ صدیق
صدیق سے لے کر بلال تک، بلال سے لے کر طفیل دوسی تک، ابو سفیان سے لے کر امیر معاویہ تک، ایک ایک صحابی کے پیروں کی خاک پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جن کے گھوڑوں کے پیروں سموں کے ساتھ لگنے والے غبار اور جن کے پتھروں پر گھوڑے چلتے تھے تو چنگاریاں آگ کی نکلتی تھی، اور اللہ کہتا تھا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ محبوبہ تمہارے صحابہ تو دور کی بات ہے، تمہارے صحابہ کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے جو چنگاری نکلتی ہے، میری ذات کو چنگاری کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں صحابہ اور صحابہ کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے لگنے والی مٹی اور غبار، سارا زمانہ مل جائے صحابہ کے گھوڑوں کے سموں کی مٹی کی جو گرد غبار ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتوے چمن شروع ہوندہ ہے، جتوے باغیچہ شروع ہوندہ ہے، جتوے امت شروع ہوندی ہے، جتو امت اجابت دا غاز ہوندہ ہے، امت اجابت دا پہلا چراغ، امت اجابت دا پہلا قمر چاند، امت اجابت دا پہلا ہلال، امت اجابت دا پہلا پھول، امت اجابت دا پہلا انسان، امت اجابت دا پہلا امام، امت اجابت دا پہلا پیغمبر دا غلام، امت اجابت دے اندر پہلا انسان کون ہے؟ بولو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے امت اجابت دے اندر آیا ہے تو پھر انداز دیکھئے، منظر دیکھئے، پیار دیکھئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز اطاعت دیکھئے، انداز اتباع دیکھئے۔ ایک عورت آئی ہے، بڑیا عورت ہے، کہنے لگے میرا پوتا فوت ہو گیا، پوتا فوت ہو جان تو بعد بیوں دی دادیاں، دادی دوں کچھ وراثت دے اندر حصہ ملتا ہے یا نہیں ملنا؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دادی دا پوتے دی وراثت دے اندر کوئی حصہ نہیں بننا، لہذا تو چلی جا، تو اپنے حصے تو محروم میں تیرا حصہ کو نہیں بننا۔ دادیوں بڑی عورت واپس چلی گئی، میں رات نو فیصلہ کر کے فتوہ دے کے واپس آئے، کار بھائی تے لیٹے تے کہنے لگے ابو بکر فتوہ دے آیا ہے پر تیرے کول دلیل تے موجود کوئی نہیں، کوئی حدیث نہ ہو، اب پیغمبر علیہ السلام دی نہ ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی حدیث ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر دا فرمان ہوئے، کتے لئی پھر دے ہو امام ابو حنیفہ، امام شافعی و مالک، حنبلی و حنفی و شافعی و مالکی و جعفری و سارے رل جاؤ، سارے امامہ سمیت صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاک دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق سارے رات تڑپ دے رہے، تسی 400 حدیث رفع الیدین دیا چھوڑی پھر دے اور روزانہ دیا نماز اندر ایک حدیث نے 400 حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رہے کو جاندے سر اٹھان دے رفع الیدین کیتا کر دے سر، 400 حدیث نو چھوڑ کے بھی کدے تو حرارت نہیں آئی، کدے بھی خیرت امیت نہیں آئی کہ حدیث پیغمبر ہے، سنت پیغمبر ہے، کدے مزاق اڑا دیو، مکھیاں اڑا دیو، کدے آن دیو پکھے بھجل دیو، کدے کوئی مزاق اڑا دیو، کدے کوئی مزاق اڑا دیو، استہزاء کر دیو حدیث پاک دا نہیں ہو جان دے کہ امت اجابت دے اندر آ جان تو بعد کہ اللہ دی آیات دے محمد مصطفیٰ دی حدیث دا ہی مزاق رہ گیا ہے، کیوں نہیں حیا کر دے حدیث مصطفیٰ دا، احترام کیوں نہیں کر دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل اللہ؟ قُلْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کیا بھول گئے اس آیت مبارکانو؟ رب آندا ہے جڑا میرے محمد ایک گل بھی من لوے میں او دے گناہ معاف کر دینا، میں او دے گناہ معاف کرنا تے او دے نال محبت فرما لینا۔ اسی رفع الیدین کرنے محبت رسول اندر، پھر سن لو رفع الیدین کرتے ہیں محبت رسول اندر۔ ایک فرق ہے آل الحدیث دے رفع الیدین اندر، شیعہ لوگ بھی رفع الیدین کر دیں
دن کوئی شک نہیں، ہر تکبیر تے اوپر نیچے جانے ہاتھ ہلاندن کوئی شک نہیں، مال کی رفع الیدین کر دین کوئی شک نہیں، حملی تے شافی بھی رفع الیدین کر دین کوئی شک نہیں، اہل الحدیث بھی رفع الیدین کر دے کوئی شک نہیں، لیکن سارے دے رفع الیدین اندر تے اہل الحدیث دے رفع الیدین اندر فرق ہے۔ وہ فرق کیڑا ہے؟ شیعہ تا کر دے، جعفری تا کر دے، امام جعفر صادق کر دے، شافی تا کر دے، امام شافی کر دے، مالکی تا کر دے، امام مالک کر دے، حملی تا کر دے، احمد بن حنبل کر دے، اہل حدیث تا کر دے کہ محمد مصطفیٰ کر دے۔ نیت ویکھ لو، نیت غور کر لو، سارے کر دے نے اپنے اپنے امام والوں، جڑا چھوڑ کے ودا امام دی وجہ تو، جڑا کیتی پھردا امام دی وجہ تو، جڑا حدیث مندا امام دی وجہ تو، حنفی ہر اس حدیث نو مندا جنوں امام ابو حنیفہ مندا ہے، شافعی اس ہر حدیث نو مندا جنوں امام شافعی مندا ہے، مالکی ہر اس حدیث نو مندا ہے جدوں تے امام مالک دی مہر ہوندی ہے، حملی ہر اس حدیث نو مندا ہے جدوں تے احمد بن حنبل دی مہر ہوندی ہے، رضوی اس حدیث نو مندا ہے جدوں تے امام رضا دی مہر ہوندی ہے، اتاری اس حدیث نو مندا ہے جدوں الیاس اتاری دی مہر ہوندی ہے، اسی طرح نقشبندی اس حدیث نو مندا ہے جدوں سلسلہ نقشبندیہ دے پانی جناب اپنی مہر لاندے نے، ویسے اس حدیث نو مندا ہے جنوں اپنے سلسلے دا امام منے، ہر گروہ سیفی جیڑا ہے اس حدیث نو مندا ہے جدے ہوتے ہوتے امام دی مہر ہوئے، اہل الحدیث اس حدیث نو مندا ہے جدی سند میرے محمد تک پہنچ جائے، بیان کرے شافعی، بیان کرے مالک، بیان کرے احمد بن حنبل، بیان کرے کوئی امام ساڑھے نزدیک معیار امام نہیں، معیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات توجہ فرمائی۔ اس بات وال میں لے آنا چاہنا، سیدنا صدیق ساری رات تڑپ رہے ہیں، میں فتوہ دے چھوڑے ایک بڑی عورت نو کہہ چھوڑے ہے کہ اتنا احتیاط کرے، اتنا احتیاط کرے، رات نہ سوے ہو کہ میں باغ فتح کھا جاوے۔ ساری رات صدیق تڑپ دے رہے کہ دے فیصلہ میرا حدیث دے خلاف نہ ہو جائے۔ میں اس بارے تے کوئی حدیث سنی نہیں، لیکن دادی جو آگے سم گیا ہے، میں تے اپنے اتحاد رائے نال فتوہ دے دیتا ہے۔ فجر دی نماز دا ویلا ہویا ہے، نماز امام صدیق نے پڑھائی ہے، امام صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل بیت میں صدیق نے، اہل بیت کے امام صدیق ہیں، سیدنا علی کے امام صدیق ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علی پیچھے صدیق آگے ہیں، حسنین کے امام صدیق ہیں، فاطمہ الزہرا کے امام صدیق ہیں، آل رسول کے امام صدیق ہیں، آل عباس کے امام صدیق ہیں، آل حسن آل حسین کے امام صدیق ہیں، صحابہ کے امام صدیق ہیں، سارے صحابہ کرام نماز دے واسطے حاضر۔ صدیق نے جماعت کرائی ہے، سلام پھر کے فرمان لوگوں ساتھیوں، ایک دادی نے کل میرے کو مسئلہ پوچھے ہے کہ بودے دے مال اندر ترکے اندر وہ دا کوئی حصہ ہوں گا یا نہیں، کس علم اندر کوئی حدیث